بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فريق في الجنة وفريق في السعير. انسان نے اپنے آپ کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا ہوا ہے: رنگ، نسل، کنبہ، قبیلہ، ذات، برادری، علاقہ، یہاں تک کہ مال و دولت. لیکن اللہ کے نزدیک انسان صرف دو قسم کے ہیں: جنتی اور جہنمی. آپ نے اس سے پہلے یہ سنا کہ جب کوئی نیک آدمی، اللہ کا بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج تصویر کا دوسرا رخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جب کوئی اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اس کا رشتہ دنیا سے کٹتا ہے. وہاں کیا فرمایا؟ جب ایک نیک آدمی اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، وہاں آخرت کا تذکرہ فرمایا. لیکن یہاں کافر کی بات آئی، اللہ کے باغی کی بات آئی، تو نبی علیہ السلام نے آخرت کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا جب یہ ظالم دنیا سے کٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بدبخت کے لیے سب کچھ کیا ہے جی؟ دنیا ہے. اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بڑے جچے تلے، بڑے قیمتی، بڑے مختصر، لیکن بڑے جامع. پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی موت سے پہلے اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن ایمان والے شخص کے لیے جو فرشتے آئے تھے روشن چہروں والے تھے. اس کے پاس خوفناک شکلوں والے فرشتے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان فرشتوں کا مرتبہ کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے، رب کائنات کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس مسوح ہوتا ہے. حدیث کے لفظ مسوح، یہ مسح کی جمع ہے. ایک ایسا کپڑا جو بڑا کھردرا اور اس کے پاس اس کے اوپر سخت قسم کے بال. مومن کے لیے کفن کون سا تھا؟ جنت کا، نرم، قیمتی، آرام دہ. اس کے لیے جہنم کا کفن ہے، غلیظ، سخت، کھردرا. پھر وہ بھی
اس کے ارد گرد جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے جو ہر ذی روح پر آنے والا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی پلید خبیث روح، نکلو اپنے رب کی ناراضگی کی طرف۔ اسے کیا کہا تھا؟ اے پاکیزہ روح، نکلو اپنے رب کی رضامندی اور خوشی کی طرف۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتتفرق فی الجسد، یہ روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، فینزعها، ملک الموت اس روح کو اس کے جسم سے کھینچتا ہے۔ وہاں پر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ گزارش کی روح کی خدمت میں، تو وہ نکل آئی، یہاں روح پورے جسم میں پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر مثال دی، کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، بڑی بلیغ مثال دی آقا علیہ السلام نے کہ اگر لوہے کی اس طرح کی ہوکم ٹیڑھی آگے سے، سیدھی کیل نہیں ٹیڑھی، اور اس کو گیلی روئی کے اندر ڈال کر کھینچا جائے، خشک روئی ہو نا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر انگلی بھی چل جاتی ہے، لیکن اگر گیلی روئی ہو تو کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ اس کو اپنی دیسی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ململ کا کپڑا بغیر پتوں والی بیری کے اوپر ڈال کر اس کو کھینچا جائے۔ یہاں پر ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے، بزرگ بیٹھے ہوں گے جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ بھائی فلاں آدمی کی تو جان ہی نہیں نکل رہی تھی، ہے نا، تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی ہے، بڑی مشکل سے اس کی جان نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوفناک انجام سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فتقطع معها كل عرق وعصب، وہ روح اس ظالم آدمی کے جسم سے، اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمن کے جسم سے اتنے خوفناک انداز سے نکلتی ہے کہ اس کا ایک ایک جوڑ اور ایک ایک انگ جو ہے وہ چورا ہو جاتا ہے۔ چورا ہونے سے مراد سچ مچ چورا ہونا نہیں، چورا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ہے نا، کئی کئی دن اذیت میں رہتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ پھر وہی مرحلہ جب روح نکل آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے ملک الموت اسے اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ صرف وہی شخص جانتا ہے جس پر بیت رہی ہو لیکن وہ بتا نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس نے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں سمجھا دیا۔ اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ فرشتے اس روح کو اس گندے بدبودار کفن میں لپیٹتے ہیں، اور فرشتوں کے اپنے چہرے بھی سیاہ اور خوفناک ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب اس کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آسمانوں کے دروازے کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ وہ بد نصیب لوگ جنہوں نے ہماری آیات مبارکات کو جھٹلایا، پہلا کام۔ دوسرا کام، ان کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کیا۔ میرا عرش والا رب جانتا ہے، میں نے ان کانوں سے یہ سنا، مولوی صاحب بند پر یہ فضول آیتیں اپنی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیات مبارکات۔ یہ کیا ہے؟ جھٹلانا بھی ہے اور جواب میں تکبر بھی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھیں، وہ جی اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہوگا، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں یہ بات کہنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ لیکن؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یہ سورۃ الاحزاب کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل ہو۔ یہ حرف آخر ہے۔ اللہ کا فرمان آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے لیے میں ایک سادہ سی مثال آپ کو دوں گا، اگرچہ رب کائنات ایسی مثالوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، او جی ابا جی نے کہہ دیا سب کچھ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے بات ختم۔ میں نے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، 4 سال پرانے رشتے، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ ابا جی نے کہہ دیا ختم۔ تو کیا ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ابا جی کی بات جتنی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے؟ تو ایسے بدبختوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور پھر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، سوئی کے ناکے سے میری یہ انگلی گزر سکتی ہے؟ تو اونٹ کیسے گزرے گا؟ گویا کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، ان کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرنے والے، ان کا جنت کے اندر داخلہ ناممکن ہے۔ اب رب کائنات کی طرف سے کیا حکم آتا ہے؟ حکم یہ آتا ہے اس بدبخت انسان نے جھوٹ بولا۔ مومن آدمی کے لیے دروازے بھی کھل گئے، فرشتوں نے خوشبو سے بھی پہچان لیا، اس کو روح الطیبہ کہا، پاکیزہ روح، اس کو خبیث روح کہا۔ اب یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری روحیں کیسی ہوں گی۔
اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا اکتبو کتاب عبدی، میرے بندے کا نام لکھ دو علیین میں. یہاں عبدی کا لفظ نہیں ہے، فرمایا اکتبو کتابہ فی سجین، اس بدبخت انسان کا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں لکھ دو. اس کی روح، اس کے لیے الفاظ یہ ہیں تعاد روح، نیک بندے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے. یہاں فرمایا فَتُطْرَحُ رُوحُ طَرْحًا، اس بدبخت انسان کی روح کو پھینکا جاتا ہے فی مکان سحیق، دور کسی جگہ سے. پھر ایک دفعہ وہی بات عرض کروں گا کہ یہ معاملات سارے کے سارے عقل سے ماورا ہیں. پھر فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ بولتا ہے، ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اس بد نصیب انسان نے جھوٹ بولا. وہاں کیا کہا؟ ان صدق عبدی، نیک آدمی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا. یہاں میرے بندے کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا. فرمایا اس بد نصیب انسان نے جھوٹ بولا. اور اگلا حکم فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، پھر جہنم کی بدبو اور جہنم کی حرارت اس تک آتی رہتی ہے. وہاں جنت کا بستر، وہاں جنت کی کھڑکی، وہاں جنت کی ہوائیں، وہاں جنت کی خوشبوئیں. یہاں آگ کا بستر، جہنم کی کھڑکی، جہنم کی بو، جہنم کی حرارت. اور وہاں کیا تھا؟ جہاں تک نیک آدمی کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، بچپن میں ہم چھٹی ساتویں میں پڑھتے تھے، ایک داستان مشہور ہوئی تھی. ایک بڑی فیشنیبل لڑکی تھی، آج کل تو ماشاءاللہ ساری اللہ ماشاءاللہ. تو اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. دفن کیا گیا. اپنی والدہ کو خواب میں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نظر آئی، چیخو پکار کر رہی ہے، امی مجھے بچاؤ. جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہ قبر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تدفین کے وقت اس کے بال کانوں تک بودے بنے ہوئے تھے. پرکٹی کبوتریاں بنی پھرتی ہیں نا ہماری فیشنیبل بچیاں، وہی بال لمبے ہو کر اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے. اور وہ پپوٹے، یہ جو پلکنگ کرتی ہیں ہماری خواتین، آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسا کرنے والیوں پر. یہاں پر 4-4 انچ لمبے کیل گڑے ہوئے تھے. میں نہیں جانتا یہ واقعہ سچا کہ نہیں، لیکن جنہوں نے مجھے سنایا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک پنڈ میں ماسٹر صاحب ہوتے تھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے. ایک آنکھ ان کی خراب تھی، یاد ہے کسی کو؟ مون حنیف صاحب ٹیوشن پڑھاتے تھے. یہ واقعہ انہوں نے سنایا اور یقین جانیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی سنا رہے ہیں. اور وہ جو اس کے ناخن تھے نا، لمبے لمبے جو اس نے رکھے ہوئے تھے،
ان ناخنوں سے خون بہ رہا تھا۔ تو جب پلاس پکڑ کر اس آنکھ کے اوپر سے کیل کو کھینچنے کی کوشش کی گئی، اس قدر خوفناک کرنٹ لگا کہ پلاس والا آدمی کئی فٹ دور جا گرا۔ اور یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جنگ عظیم دوم کا ایک واقعہ میں نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھا۔ پاکستان کا فوجی وہ بیان کرتا ہے کہ ہم انگریز کی فوج میں تھے، اور میں اور میرا ایک فوجی ساتھی جو کہ گورا تھا گزر رہے تھے ایک قبرستان کے پاس سے، تو ہم نے ایک کھوپڑی دیکھی، اس کے اوپر ایک اتنا موٹا بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ اور دلچسپ بات اور خوفناک بات یہ ہے کہ وہ بچھو اس کھوپڑی کو ڈنگ مارتا تھا تو اس کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات ہمارے سامنے اصل میں اس لیے رکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو سکے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس گورے سے کہا یہاں سے بھاگ چلو، بڑا خوفناک منظر ہے۔ گورا 2 اور 2 4 کا حساب کرنے والا، اس نے اس بچھو پہ فائر کیا۔ بچھو نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دوسرا فائر کیا، بچھو اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ کہتا ہے کہ جب بچھو اس کے پیچھے بھاگا تو میں ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے دوڑ لگائی، آگے ایک ندی تھی، اس ندی کے اندر وہ داخل ہو گیا گورا، بچھو اس کے پیچھے پیچھے۔ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اس نے اپنا ابھی پاؤں نہیں بلکہ وہ گرا ہے جو گورا تھا، اس کا ایک ہاتھ پانی کو لگا، بچھو نے اپنا صرف ڈنگ اس پانی کے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ وہ گورا چیخنے لگا کہ میرا بازو جل رہا ہے، میرا بازو جل رہا ہے۔ کہتا ہے اسی اسنا میں اس نے فوراً اپنا جنگی چاقو نکالا اور اپنا بازو جوڑ سے کاٹ دیا، اس کی جان کو سکون آیا۔ ایسے بہت سارے واقعات مجھے اور آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمن جب مرتے ہیں نا تو قبر کے اندر ان کا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ بات اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس بد نصیب انسان کے پاس جس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی ہیں، ایک خوفناک چہرے والا، گندے کپڑوں والا، گندی بو والا آدمی آتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، عطر کی خوشبو، اور کیا کہتا ہے؟ ابشر بالذی یسوءک، اور خوش ہو جاؤ، میں تمہیں وہ بات سنانے والا ہوں جو تجھے اندر ہی اندر مار کر رکھ دے گی۔ جس طرح بندہ تنزیہ کہتا ہے نا، لو جی خوشخبری لے لو، تمہارا اتنا نقصان ہو گیا ہے، ھذا یومک الذی کنت توعد، اور بد نصیب آدمی آج کے دن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ بڑی عیاشی کی نا تو نے دنیا میں، لوگوں کا بڑا مال حرام طریقے سے کھایا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، ہر قدم پر تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی۔ اب خوشخبری لے لے۔ وہ آدمی پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ کہتے ہیں انا عملک الخبیث، مجھے پہچانا نہیں؟ جو کچھ تو دنیا میں کرتا رہا نا، رب کائنات نے اسے انسانی شکل دے کر تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ رب لا تقم الساعہ، اے عرش والے قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ کس لیے؟ اس بد نصیب انسان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہو گئی تو میرا حشر قبر میں اس قدر خوفناک ہے، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی یہ اس حدیث سیدنا برا بن عازب والی مکمل ہوتی ہے۔
اللہ نے چاہا تو کل کے سبق میں ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔